دو کام کر لے جب دو کام لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. صبر پہلی چیز کہ وہ قوم وہ لوگ صبر کرنا سیکھ جائے. اور صبر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آفت آئی ہو تو آدمی برداشت کرے. یہ ایک بڑی اسپیسیفک ڈیفینیشن ہے اس کی. علمی لحاظ سے صبر کہتے ہیں وہ نہیں کرنا جو کرنے کا محل نہیں ہے. وہ کرنا بھی جو کرنے کا محل ہے اسے بھی صبر کہتے ہیں عربی میں، حبس نفس. اور وہ جو کرنے کا محل نہیں ہے وہ نہیں کرنا، یہ ہے صبر. کہاں کتنی بات، 4 جملے تھے 6 جملے نہیں بولنا، یہ صبر. نفس کی گلاٹیوں پہ صبر. امید آؤٹ آف آرڈر ہے، امید تھامنے کا صبر. امید تھامے تو خوف نکل جائے، یہ صبر. خوف کو تھامے امید نکل جائے، یہ دونوں تھامے عشق محبت جان چھوڑ دیں، ان کو سنبھالنے کا صبر. الایمان بین الحب والرجاء والخوف کے بیچ میں وہ توازن لانے کا صبر. ان کو سنبھالنے کی کوشش کریں گے تو شیطان کے وسوسوں پہ صبر. شیطان کا وسوسہ سنبھالنا چاہیں گے تو شک اپنے گھوڑے لے کے آ جائے گا، اس کے خلاف صبر. شک اور یقین کی جنگ لڑی رہے ہوں گے، شہوت صبر کو توڑ دے گی، اس کے خلاف صبر. ڈیزائرز کو قابو کرنے کی کوشش کر رہے ہوں گے تو وہاں سے ان کا میسج آ جائے گا، اس پر صبر. میسج کے اندر جو منفیت ہوگی یا کچھ اور چیز ہوگی اس سے بچنے لگیں گے تو ایک اور من الجنتی والناس کھڑا ہو جائے گا، اس کا صبر. یہ سب کو سنبھالنے کی کوشش کر رہے ہوں گے تو احساسات کو، جذبات کو لفظوں کی تعبیر نہیں ملے گی، اس کی صبر. زبان کو تعبیر ملے گی تو حکمت سمجھ نہیں آئے گی، لفظوں کے استعمال کے اوپر صبر. اپنی غلطیوں کے اوپر صبر. غلطیوں کے بعد اس کو تصحیح کرنے کا صبر. اپنی تنقید برداشت کرنے کا صبر. اس تنقید کو اتارتے ہوئے اپنی تذلیل نہیں کرنے کا صبر. اپنے تکبر کو منہ دینے کا صبر. اپنے آپ کو فرعون نہیں کلیم کرنے کا صبر. اپنے تکبر کو سنبھال رہے ہوں گے تو اگلے کی ترقی سے حسد کرنے کا صبر. اس کو سنبھالنے کی کوشش کر رہے ہوں گے تو عداوت جو کھڑی ہے اس کے تیروں کے آگے صبر. اس خون کے آگے صبر جو سچ کے رستے میں ہمیشہ بہتا آیا ہے. وہ کہتے ہیں نا تاریخ ہمیشہ 2 رنگوں کو یاد کرتی ہے. ہسٹری ریمبرز اونلی 2 colors, ریڈ the blood of the martyrs, black and the ink of the scholars. وہ لالی جو شہیدوں کی تھی اور وہ سیاہی جو علماء کے قلم سے نکل گئی، یہ 2 رنگوں کو یاد کرنے کا صبر. خود لال اور کالے کا مصداق بننے کا صبر. اپنی سوچ کی تعبیر کے اندر فصاحت بلاغت لانے کا صبر. سپیچ کی ایلیکوینسی کو جاننے کا صبر. اپنے اندر خیر اور شر کا موازنہ کرنے کا صبر. خیر کو سمجھتے ہوئے 2 خیروں کے بیچ میں سے بڑی خیر کو سمجھنے کا صبر. 2 شر اور 2 ایولز میں سے بڑے ایول اور چھوٹے ایول کو جاننے کا صبر. ان دونوں کو سمجھنے کے بیچ میں حکمت کا باب ہاتھ سے نکل جائے، اس کا صبر. بیویوں کا صبر، خاوند کی بدماشیوں کے آگے ان کا صبر. اولاد کے اس تکبر کے سامنے ماں باپ کا صبر. جس کو پال پوس کے کچھ بنایا ہو ان کی ان بدتمیزیوں کے آگے صبر. استاد کا صبر ایک شاگرد کے آگے کا صبر. کہتے ہیں شیخ سعدی رحمہ اللہ علیہ، کسی نے کہا دشمن کہاں ملے گا؟ کہتے ہیں دشمن بنانا ہو شاگرد بنا لے، شاگرد سے بڑا تجھے تیر کون مار سکتا ہے. قوم کے استادوں کا صبر، شاگردوں کی بے وفائیوں کے آگے کا صبر. اور ان شاگردوں کا صبر جنہیں وہ مطلب پرست اور خود غرض استاد ٹکرے، جو انہیں آگے بڑھنے نہیں دینا چاہتے تھے. یہاں سے یہ سنبھالنے کے بیچ میں خاندان کا آپ کے بارے میں جو اضطراب اور شک شبہات ہیں اس کے آگے صبر. کم من فئۃ قلیلۃ میں غلبت فئۃ کثیرہ کرنے کا صبر. کہ اللہ کہتا ہے کتنے ہی لوگ ہوتے ہیں، کم میں اللہ ان کو بڑے بڑے فلسفوں پہ غالب کر دیتا ہے. بارش اور ابر کی ان برسات کا تک آنے کا صبر. لوگوں میں اپنا گیت منوانے تک کا صبر. جب تیرے حسن اور جمال اور کمال کو پہچاننے والے وہ کان ہوں گے، اس لیے اس اسکل کو، اس قیادت کو اپنے اصل سامعین ملنے تک کا صبر. ان محفلوں میں بیٹھنے کا صبر جہاں تیری قیمت صحیح نہیں لگتی، اس کا صبر. وہاں بیٹھنے کا صبر جہاں بیٹھنے کا من نہیں کرتا. دشمنوں کے ساتھ ٹیبل ڈائن کرنے کا صبر.
دوستوں کو اپنی بغل میں رکھنے کا صبر اور دشمنوں کو اپنے دل کے پاس رکھنے کا صبر، منافقین کے ساتھ چلنے کا صبر، جانتے ہوئے کہ وہ اندر چھرے رکھ کے تیرے خلاف سازشیں کر رہے ہیں پھر بھی ان کے ساتھ چلنے کا صبر، جمی تر مفاد کے اندر فضول بات زبان سے نہیں نکالنے کا صبر، قوم ملک سلطنت کے جمی تر مفاد کے اندر جذباتی بات سے اجتناب کرنے کا صبر، پنڈال کے اندر وضاقتہ سے ہٹ کے وضع الشیء علی موضعہ معیار سے ہٹ کے بات کرنے کا صبر، اور کبھی کبھی معیار سے بھی ہٹ کے بات کرنے کا صبر، کہیں لڑنے کا صبر، کہیں جڑنے کا صبر، کہیں کٹنے کا صبر، کہیں توقف کا صبر، کہیں بیٹھنے کا صبر، کہیں پھر سے پہنچنے کے بعد قوم کو پھر جگانے کا صبر کہ ون مور ٹو گو، ون مور ٹو گو، ون مور ٹو گو، ٹوٹتی ہوئی ان ٹانگوں کے اوپر قوم کا وزن اٹھانے کا صبر، ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے سارے مفادات ہوتے ہوئے ڈیل کینسل کرنے کا صبر، اور نقصانات ہوتے ہوئے بھی بہت سے ہاتھ ملانے کا صبر، کمپنسیشنز کا صبر، محفل میں اپنی بے عزتی کرانے کا صبر، اس پر خاموش رہنے کا صبر، 10 سال بعد اپنی عداوت، اپنی تحقیر اور اپنے خلاف ان ساری ترکیبوں کے خلاف جواب دینے کا صبر، یوسف علیہ السلام کا اس کنویں کا صبر، قید میں جانے کا اس امام کا صبر، جب ایک عورت نے ان کی عزت پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی، پھر بادشاہ بننے کا صبر، پھر بادشاہ بننے کے بعد یہ دیکھنے کا صبر، قوم کبھی نہیں سمجھ سکتی کہ اوپر والے کی کیا تکلیف ہے، بڑے ہوتے ہوئے چھوٹے کے لیول پر آنے کا صبر، چھوٹے کا اپنے قد سے اوپر جانے کا صبر، لوگوں کو حوصلہ دینے کا صبر، جیب خالی ہو، کلیجہ دکھوں سے بھرا ہو، پھر بھی صداقت، امانت، عدالت، لوگوں کو جگانے کا صبر، الفاظ ٹوٹے ہوں اس میں وہ تاثیر اور وہ درد ڈالنے کا صبر، تھکن ہو انسان کو، تھکن ہو اس کے اندر، گھر آتے ہوئے وہ سخت جملے سننے کا صبر، کفران العشیر کا صبر، کبھی نہ سمجھانے کے اس دل رکھنے کا صبر، یہ سارا کچھ چلنے کا صبر، اس کے بیچ کے اندر کبھی ماضی کے عشق یاد آ جائیں ان کو بھلانے کا صبر، وہ تعلقات بلانے کا صبر، پھر نئی زندگی بنانے کا صبر۔ زندگی صبر کا مصداق ہے میرے بھائی۔ یا یہاں مسئلہ ہوگا جس سے قلعے پہ وہ ہولڈ نہیں کر پا رہا، ٹک نہیں پا رہا، وہاں پر مستقل مزاجی نہیں اپنا پا رہا، اور روز وہ ڈسپلن نہیں اپنا پا رہا، صبر کی کلی ڈسٹربڈ ہے۔ بات ختم کر رہا ہوں، بہت وقت لے لیا آپ کا میں نے۔ اور اگر صبر ہے قوم میں، لوگوں میں، کسی مینجمنٹ میں، کسی بھی ایک خواب میں، کسی بھی ایک تعمیر میں، ایک تعبیر میں، تو یقین نہیں تھا ان کے پاس۔ جو یقین کی راہ پہ چل پڑے انہیں منزلوں نے پناہ دی، جو یقین کی راہ پہ چل پڑے انہیں منزلوں نے پناہ دی، جنہیں وسوسوں نے ڈرا دیا وہ قدم قدم پر بیٹھ گئے۔ وہ یقین کہ اللہ پے کے 3 نقطوں کو سے کے 3 نقطے بنائے گا، یہ یقین۔ میں مخالفین کا کلیجہ کچا نکال کے کھا جاؤں گا ایک دن، یہ یقین۔ میرا کوئی دشمن ہی نہیں بچے گا ایک دن، یہ یقین۔ معیاروں کو ایک دن ایک معیار بخش جاؤں گا میں، یہ یقین۔ فلسفوں کو ایک کلام بخش جاؤں گا، یہ ایک یقین۔ دھڑکنوں کو ایک احساس بخش جاؤں گا میں، ایک یقین۔ نظریات کو کچھ افکار بخش جاؤں گا، یہ یقین۔ اپنے قتل کا رواج بخش جاؤں گا، یہ یقین۔ سنگ دلوں کو بھی کچھ مزاج بخش جاؤں گا ایک دن، یہ یقین۔ طوفانوں کو امواج بخش جاؤں گا ایک دن، یہ یقین۔ قوم کو ایک احساس بخش جاؤں گا ایک دن، یہ یقین۔ یقین یقین کو ایک دن یقین پڑھا جاؤں گا ایک دن، یہ یقین۔ شک کو پیروں میں ایک دن روند جاؤں گا، یہ یقین۔ وہ شبہات کو کلیجہ پھاڑ دوں گا میں ایک دن، یہ یقین۔ اللہ منو سلوہ اتارے گا میرے لیے بھی ایک دن، یہ یقین۔ مجھ جیسے غریب کو بھی وہ ارتفاع نصیب ہوگا، یہ یقین۔ یہ یقین نہیں تھا جس کی وجہ سے وہ قدم نہ بڑھا سکا۔ میں
میں ان سنگ دلوں کو ایک دن وہ سکھاؤں گا پھر یہ یقین، اپنے استادوں کا پھر لوٹا اٹھاؤں گا ایک دن یہ یقین، پھر یہ سبق پڑھائے جائیں گے یقین نہیں تھا تو یا یقین ٹوٹ گیا یا صبر ٹوٹ گیا۔ یہ دو، صبر قلعہ برداشت کرنے کے لیے ہوتا ہے، یقین پیر بڑھانے کے لیے ہوتے ہیں۔ یہ دو کلی اگر کمزور ہو گئی میرے بھائیوں، میرے دوستوں، my entire country that is sitting here، وہ معاملہ وہیں دم توڑ دے گا۔ تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ تیری نیت صاف ہو اور منزل آسان نہ ہو، مگر یہ تاریخ رہی ہے، اچھائی اور برائی کی جنگ ہمیشہ سے رہی ہے۔ یہ تلک الایام نداولھا بین الناس، یہ آیت ہمیشہ پڑھنی چاہیے۔ اللہ کہتا ہے وقت وقت کی بات ہے، اللہ کہتا ہے کبھی بازی تمہاری طرف کبھی بازی ہماری طرف۔ لیکن خوابوں کو ایک شعر عطا کر کے جاتا ہوں آخری، ایک خواب کو، ایک قیادت کو جو یہاں بھی بیٹھی ہے اور یہاں بھی بیٹھی ہے، یہ قیادت لیڈرشپ دیٹ از سٹنگ ہے، ایک شعر پہ اختتام کر کے جاؤں گا۔ آپ کا پنڈال چھوڑنے جا رہا ہوں یہاں سے۔ آگ ہی کرب وفا، آگ ہی شعور، اویئرنیس، بڑا تکلیف دہ چیز ہے کسی چیز کو جاننا۔ غافل کے لیے، جاہل کے لیے زندگی ہمیشہ آسان تھی۔ آگاہی کی وجہ سے ہی قمر اپنی بستر سے وہ رشتہ توڑتی ہے۔ آگ ہی کرب، عربی میں کہتے ہیں، اردو میں کہتے ہیں اور عربی میں کہتے ہیں غم، دکھ، درد۔ آگ ہی کرب، وفا، لائلٹی، صبر، تمنا، احساس، میرے ہی سینے میں اترے ہیں یہ خنجر سارے۔